عورت اگر گھر کے باہر جا کر چاہے تعلیم حاصل کرتی ہو یا نوکری کرتی ہو، یہ دونوں کام کے لیے 3 شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے، تب جا کر جائز ہوگا۔ عورت اگر باہر نکل کر تعلیم حاصل کرتی ہو یا پھر نوکری کرتی ہو تو 3 اصول فالو کرنا ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ عورت حجاب میں رہے، سر سے لے کر ٹخنے تک عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کور کرے، کہ ایسے لباس سے جو اندر وہ روزانہ پہنتی ہے بیل بوٹے والے وہ اندر چلے جائیں، اوپر سے ایک ایسا کپڑا ڈال دیا جائے چادر کی شکل میں، برقعے کی شکل میں، کالے رنگ کی شکل میں، یا نہ بھڑکیلے غیر بھڑکیلے جو بھی رنگ ہوتے ہیں اس میں ڈال لی جائے۔ آج تو عورتیں ایسا برقع پہن رہے اس پر ایک اور ایک برقعے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ برقع بھی رنگا رنگی ہو رہا ہے، نہیں اس کے اوپر ایک اور ایک کالے برقعے کی ضرورت ہے۔ 2 برقعے پہن کے جا سکتے ہیں۔ میں یہ برقع پہن رہی ہوں مدنی صاحب، یہ ہے میرے بیل بوٹے کا، ہاں پہن سکتے، اس کے اوپر اور ایک برقع پہنیے، آپ 2 برقعے پہنیے آپ۔ تو اسی پہلا اصول یہ ہے کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے تو برقع ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے جس سے لپیٹ لے، اپنے جسم کو نہ دکھائے، جسم کے کپڑوں کو بھی نہ دکھائے، وہ بھی زینت میں آتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں عورت جائے تو وہاں پر اپوزٹ سیکس منگل اپ نہ ہو، یعنی ناروا اختلاط نہ ہو۔ اختلاط مطلب مرد اور عورت دونوں آپس میں مل کر ایک جگہ پر کام کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اصولی اعتبار سے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہے یا جو پروڈکٹ جو کمپنی میں جا رہی ہے وہ پروڈکٹ، وہ کمپنی کا پروڈکٹ حرام نہیں ہونا چاہیے، وہ نوکری حرام نہیں ہونی چاہیے۔ شراب کی نوکری یا شراب سیکھنے کا طریقہ سیکھ سکتے، شراب حرام ہے تو شراب بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے نہیں۔ تو اسی طرح سود حرام ہے تو پھر بی کام پڑھنا بھی، بی کام میں کیا ہوتا ہے، سود کے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیڈجر، بیلنس شیٹ۔ اگر کوئی آدمی یہ نیت بناتا ہے کہ میں بی کام اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اسلامک بینکنگ چلاؤں، تاکہ میں فیوچر میں حلال کمائی اس کے ذریعے سے کما لوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بی کام پڑھتا ہے اور ساتھ میں بینک کی جا کے نوکری کرتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کی تعلیم بھی حرام اور کل کے دن بینک میں نوکری بھی حرام۔ کا مطلب کیا نکلا؟ عورت کے لیے پہلا شرط برقعے کی پابندی، دوسری شرط جہاں پر مرد عورت مل کر کام کرتے ہیں وہاں پر عورت جا کر کام نہیں کر سکتی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یا نوکری حاصل کر رہے ہیں شریعت سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال آتا، کچھ سوالات چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ادھر۔ کیا سوالات آتے ہیں؟ کہ نہیں، اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر اختلاط پایا جاتا ہے، مرد عورت مل کر کام کرتے ہیں، تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں؟ لوگ ترقی کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جہاں کہیں پر بھی مرد عورت مل کر کام کرتے ہیں وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود جرمنی کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا نام ہے بفرلی شو۔ بفرلی شو نے کتاب لکھی الغرب یتراجع عن الاختلاط۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ویسٹرن ممالک والے واپس آئیں، یو ٹرن لے لیں۔ اب وقت آ گیا کہ واپس آئیں اور مرد اور عورت کو، بچے اور بچوں کو دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھائیں، الگ الگ کر کے جاب کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسٹیٹسٹک دی، شماریات دی ہے، جہاں کہیں لڑکے اور لڑکیاں مل کر پڑھتی ہیں اور جہاں کہیں لڑکے اور لڑکیاں مل کر کام کرتی ہیں تو وہاں کا رزلٹ، وہاں کا کام بہت ہی کمزور ہے، اور جہاں کہیں پر بھی لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ ہے وہاں کا رزلٹ بڑا مضبوط ہے۔ کون کرے؟ مسلمان نہیں، بفرلی شو ایک جرمن اسکالر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، اس شخص نے لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان لیجئے جہاں پر مرد اور عورت دونوں مل کر رہتے ہیں تو مرد بیچارہ وہاں پر مانگ جمائے گا، بچوں کو اٹریکشن کرنا ہے نا، ویلنٹائن ڈے کے پھول ڈھونڈنے جانا پڑے گا، لال پھول، ہرے پھول، وائٹ پھول، پھر قسم قسم کے کارڈ آرچیز میں جا کر لانا پڑے گا، کتنا ٹائم جائے گا؟ جہاں پر لڑکے لڑکیاں مل کر رہیں گے تو ایک دوسرے کو بند سورنے کے لیے، ایک دوسرے کو بات کرنے کے لیے، لڑکی بات کرے گی، بات کرنے کا موڈ بھی نہیں رہے، کہاں موڈ خراب ہو جائے گا، بات کر لیتے ہیں، نتیجے میں بہرحال ڈسٹرب آئے گا۔ یہ چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ورنہ اور بھی اسٹیٹسٹک اگر میں کھول کے رکھوں گا تو جہاں کہیں پر بھی اپوزٹ سیکس منگل اپ پایا جا رہا ہے، جہاں پر بھی اختلاط پایا جا رہا ہے، وہ ملکوں کے اندر کیا ہے؟ ہندوستان کی 1 دسمبر ٹائمز آف انڈیا 2008 1 دسمبر کے اندر ہندوستان کی سٹیٹسٹک بتلائی جا رہی ہے، ہر آدھے گھنٹے میں ایک زنا بالجبر کا واقعہ پیش آ رہا ہے ہندوستان، جس میں جہاں پر زیادہ پردے کی پابندی ہے وہاں پر جرائم کی کمی ہے، جہاں پر پردے کی زیادہ پابندی نہیں ہو رہی ہے۔
جہاں پر پردے کے سے باہر ہو کر آزاد ہو کر عورتیں کھلا گھوم رہی ہیں، جتنا زیادہ کھلا گھوم رہے اتنے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک زنا بالجبر کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ امریکہ اڈوانس ہے تو جرم بھی اڈوانس ہے، وہاں پر ہر 2.5 منٹ میں ایک حد کے عزت یا سیکسول ہراسمنٹ یا جنسی ہراسانی کا کیس پیش آ رہا ہے۔ جو ملک جتنا ایڈوانس اتنے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ جب سعودی عرب گئے تو جب ملک فیصل رحمت اللہ علیہ جب امریکہ گئے تو اس وقت پر امریکہ کے لوگوں نے بمباری کی، آپ کے ملک کے اندر آپ لوگ بنیاد پرست ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، عورتوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، برقعے کی پابندی کرواتے ہیں۔ تو ملک فیصل رحمت اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بول ڈالے، ہاں بول ڈالے، پورے ایلیگیشن کر ڈالے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ملک کے کرائم اسٹیٹسٹکس بتلائیے، آپ کے ملک کے اندر کتنے جرائم ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر بتلائیے۔ تو کہا کہ اس کے لیے تو ایک بہت بڑے پروفیشنل کو لانا پڑے گا جو آ کر ہمیں بتائے گا کتنے جرائم ہو رہے ہیں۔ تو ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے کہا سعودی عرب کے جرائم میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں، میں خود ٹھہرے ٹھہرے بتا سکتا ہوں، کسی انٹرنیٹ کی انٹرانیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی الگ سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں پر پردے کی پابندی زیادہ پائی جاتی ہے وہاں پر جرائم بالکل کم ہے، جہاں پر پردے کی پابندی زیادہ نہیں ہے وہ جرائم بڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی مثال آپ تعجب کریں گے، ویکیپیڈیا کے اندر جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جیسا انسائکلوپیڈیا بریٹیکانا ہوتا ہے بریٹانیکا، تو اسی طریقے سے ایک ویکیپیڈیا ہے۔ ویکیپیڈیا میں 2006 کی رپورٹ ہے۔ خوش بش صاحب نے کہا میرا تو ماننا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کو الگ رکھنا چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، یعنی ماننا سبھی کا ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم غیر محرموں کے سامنے نکل سکتے یا نہیں نکل سکتے؟ جو کام اسلام نے بتلایا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے نکلتے ہو اگر آپ، یا پھر باہر جا کر عورت تعلیم حاصل کرتی ہے یا جاب کرتی ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے کالج ڈالیں، ایسے اسکول ڈالیں جہاں پر بچے الگ اور بچے الگ، تاکہ ایسے سوالات نہ آئیں۔ ہمارے بچے ایسے سوالات کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان اپنا ٹیلنٹ اور اپنا پیسہ اچھی جگہ پر اگر لگائیں گے، فقہ الانفاق ہمارے پاس آ جائے، صحیح ہمارے پاس اتنے اچھے امپلائمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچہ کہیں اور جا کر پریشان نہ ہو، ورنہ وہاں جائیں گے تو برقع نکالنا پڑے گا، کال سینٹر میں جاتے ہیں تو برقع نکالتی ہیں، برقعے کے بعد ہوتے ہوتے حیا نکلتی ہے، حیا کے بعد ہوتے ہوتے نعوذ باللہ ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 اصول فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور ہمارے بہن جو ہے اس جواب کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ولغير الله لا نحمل جباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة